بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سورج جب مغرب سے نکلے گا تو اس وقت کیا ہوگا، اور سورج غروب ہونے کے بعد کہاں پر چلا جاتا ہے، اور سورج مغرب سے کیوں نکلے گا، اور کس وقت انسان چاہے گا کہ وہ ایمان لائے مگر اس کا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، اگرچہ وہ کلمہ پاک ہی کیوں نہ پڑھ لے۔ ناظرین محترم، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا پھر تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو اور اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ کہہ دو کہ تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ناظرین محترم، مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذکورہ آیت سے مراد مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا۔ پھر اس حال کو دیکھ کر سب لوگ ایمان لائیں گے، مگر یہ وقت ایسا ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور انسان کی روح کے نکلنے کی وجہ سے غرغرہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان پر زمین و آسمان کی بادشاہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نظام اور فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے۔ تو اس وقت وہ ایمان لانا چاہتا ہے لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جس طرح سے فرعون جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، لیکن فرعون کا اس وقت تک ایمان معتبر نہ ہوا کیونکہ وہ عذاب الہی، فرشتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کو دیکھ چکا تھا، اور وہ اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہے اور میں جھوٹا خدا ہوں۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل بہت سی علامات کے ظہور کی پیشین گوئی فرمائی ہے، جن میں چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامات کبریٰ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے۔ اس کی کیا کیفیت بھی ہے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، چنانچہ اس کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مغرب سے طلوع شمس کی کیا نشانی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رات طویل ہو جائے گی اور 2 راتوں کے برابر ہوگی۔ رات کو نفل پڑھنے والے بیدار ہو کر اپنے معمولات کے کام کو سر انجام دیں گے، مگر آسمان پر کوئی ستارہ دکھائی نہ دے گا، وہ اپنی جگہ پر سو جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اسی طرح سوتے رہیں گے اور پھر سو کر اٹھیں گے اور دوبارہ نفل نماز پڑھ کر پھر سو جائیں گے، اور پھر اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، چنانچہ وہ رات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو لوگ چیخ و پکار کریں گے کہ صبح نہ ہوگی، اور اسی دوران جب صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے تو اچانک سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے اور توبہ کریں گے، مگر ان کا ایمان ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ اس سے پہلے ایمان کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہو کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر پہنچتا ہے جو کہ عرش کے نیچے ہے، چنانچہ یہ وہاں پر جا کر سجدہ کرتا ہے، اور اس سجدے کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو حکم ہوتا ہے
کہ بلند ہو جا اور مشرق سے طلوع ہو کہ جس جگہ سے تو آیا تھا بعض صورت لوٹ آتا ہے اور مشرق کے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ چنانچہ پھر سورج سارا دن چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ دن گزر جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو سورج پھر سے اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش تلے آتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور پھر اسی سجدے کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے کہ مشرق سے بلند ہو جا اور لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ چنانچہ سورج اسی طرح ایک بار چلا جائے گا اور لوگوں کو اس کی چال چلن کے اندر کوئی فرق معلوم نہ ہوگا یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر آئے گا اور عرش کی طرح سجدہ کرے گا، اور اسی سجدے کی حالت کے اندر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے سورج اونچا ہو جا اور جا کر مغرب سے طلوع ہو جدھر سے تو ڈوبتا تھا۔ چنانچہ وہ سورج وہاں سے چلے گا اور مغرب جگہ پر آئے گا اور صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا؟ یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جس کے بعد ایمان کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور ایمان لانے والے کو ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نیک کام کرنے والوں کو بھی ان کے نیک کام کچھ فائدہ نہ دیں گے مگر وہ لوگ جو پہلے ہی مومن ہوں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کی ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ کعبہ شریف کو تباہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حبشہ کا آدمی کعبہ کو تباہ کرے گا، اس کا غلاف اتار لے گا اور اس کی زیب و زینت کو ختم کر دے گا۔ گویا کہ میں ابھی بھی اس گنجے اور ٹیڑھے جوڑ والے حبشی کو دیکھ رہا ہوں جو کہ اپنے ہتھوڑوں اور کدالوں سے اسے مار مار کر توڑ رہا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ابھی بھی اس کالے اور ٹیڑھی ٹانگوں والے شخص کو کعبہ شریف کی اینٹ اینٹ کو توڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین محترم، ابھی یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ حادثہ کب پیش آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے یا پھر ان کی وفات کے بعد؟ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نشانی اس وقت واقع ہوگی جب لوگوں کے سینوں سے قرآن اور مصحف شریف کو اٹھا لیا جائے گا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد ہوگا، اور یہی صحیح ہے۔ یعنی بیت اللہ میں امن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ ایمان والے اس سر زمین پر باقی رہیں گے، اور ان کے بعد زمین سے انہیں اٹھا لیا جائے گا اور حبشی بیت اللہ کو ڈھا دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بخل زیادہ ہوتا جائے گا اور زمانے کی سختی بڑھ جائے گی، اور قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ وہ علامت ہے کہ جن کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی اور نہ کسی کا ایمان اسے فائدہ دے گا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرمائے گا جب تک اس بندے میں موت کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جان کنی کی حالت میں نہ چلا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچائے اور ہمیں اپنی موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔